آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا اپنے آپ کو اسلام سے اور قرآن و سنت سے منسوب کرنے والے وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو قبر کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو مسلمانوں سے منسوب کرنے والے وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں؟ رافضہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، قبر پرست بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں کے درمیان وہ امتیاز کہاں سے لایا جائے جس کی بنیاد پر صحیح مسلمان کو غلط مسلمان کے مد مقابل سمجھا جا سکے یا پہچانا جا سکے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہمارے لیے یہ تعبیر بالکل مناسب تھی کہ اننی من المسلمین، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت مشہور داعی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اخوانی داعی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سلفی ہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو، وہ پکے اخوانی داعی ہیں۔ اسلامی بنیادوں پر جس انداز سے، اسلامی عقائد پر جس انداز سے انہوں نے نشتر چلائے ہیں اپنی عقل کو ترجیح دے کر کے، وہ اہل کلام کا طریقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی عیسائی نے سوال کر لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری مثال ویسے ہی ہے جو برج خلیفہ میں دبئی سے گر جائے، گرے گا تو بچ بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، بچ جائے گا تو جنتی ہے، مر گیا تو جہنمی ہے۔ یہ مثال دے کر کے ایک بنیادی عقیدے کا انکار کرنے کے باوجود اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں جس میں انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سلفی اور حدیث نہیں کہہ سکتے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا اس پر باقاعدہ ایک خطاب موجود ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب میں دیا گیا تھا، اس کو ہمارے نوجوانوں کو سننا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا عہد نبوت میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر اسلام کے نام پر ایک مرکز قائم ہے جس مرکز کے اولین قائد اور قائد اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے ماننے والے سب آپ کی بات کو مانتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے، محمدی کہے، کچھ بھی کہے۔ لیکن اگر اسی اسلام کے مرکز کے طرز کا ایک دوسرا مرکز اس کے بغل میں قائم کر دیا جائے کہ یہ خارجیوں کا مرکز ہے، وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا، مشبہہ کا، سب کے مراکز قائم کر دیے جائیں، تو اب بتائیے کہ وہ مرکز جو تنے تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تنے تنہا قائم تھا، اب اس کو پہچاننے کے لیے اتنے مراکز کے بیچ میں اس پر کوئی تو علامت لگانی ہوگی۔ اب علامت لگانے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے جماعت اہل حدیث نے ٹٹولا کہ صحابہ کرام نے ایسے دور میں کیا اختیار کیا، تو اس سلسلے میں صحابہ کرام سے اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا کرتے تھے۔ اور امام شراحیل رحمت اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، جنہوں نے 500 صحابہ کرام کا زمانہ پایا، وہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے کوئی سوال کرتے ہو تو میں جواب وہی دیتا ہوں جو میں نے اہل الحدیث سے سیکھا ہے، جواب وہی دیتا ہوں جو میں نے اہل الحدیث سے سیکھا ہے۔ یہاں اہل الحدیث سے مراد کون ہوگا؟ کیا آپ اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کسی اہل غیرے سے اسلام کو سیکھیں یا فتویٰ حاصل کریں؟ تو گویا وہ 500 صحابہ کرام جن میں سے چند سے انہوں نے اسلام کو سیکھا، جن سے مسائل کو پوچھا، وہ ان کو اہل الحدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ لہذا جب یہ صفتی نام اختیار کرنے کی بات آئی کہ ہم کون سی صفت کو اختیار کریں کہ اسلام کے مختلف مراکز، اہل الرائے کا مرکز، اہل الحدیث کا مرکز، اور سب کے مختلف مراکز قائم ہو گئے، تو اب اس میں ترے امتیاز کیا ہے؟ تو اہل الحدیث نے وہ صفتی نام اختیار کیا جس صفتی نام کو صحابہ کرام اور تابعین نے اختیار کیا تھا، ائمہ محدثین نے اختیار کیا تھا، اور یہی سب سے افضل نام ہے۔ اس نام سے کوئی اس دھوکے میں نہ پڑے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف حدیث کو ماننے والا، بلکہ اہل الحدیث سے مراد قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی جگہوں پر قرآن کو حدیث سے تعبیر کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، لہذا حدیث کا لفظ اتنا جامع ہے، جو قرآن، صحیح حدیث
اور فہم صحابہ تینوں کو مشتمل ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اہل قرآن میں سے ہوں تو وہ قرآن تک محدود ہو کر کے رہ جاتا ہے، کیونکہ لفظ قرآن حدیث پر نہیں بولا جاتا، فہم صحابہ پر نہیں بولا جاتا. تو یہ سب سے جامع لفظ تھا، صفتی نام تھا، جس کو اہل الحدیث نے اختیار کر لیا. اللہ رب العالمین ہم کو اس کا شعور